انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ وفات پانے کے بعد جب ان کو قبر کے حوالے کر دیا گیا تو قبر ان کو قبول نہیں کر رہی، ان کی نعش کو قبول نہیں کر رہی ہے، باہر اٹھا کر پھینک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر کیسے کیسے اللہ کے نافرمان بندے گزرے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ گنہگار بندہ، نافرمان بندہ، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بندہ، ایسے نافرمانوں کی لاش کو قبر قبول کرتی ہے، لیکن اس شخص کے لاش کو قبر قبول نہیں کر رہی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے تمہیں متنبع فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے عبرت کو بیان فرماتے ہیں، عبرت کا سامان پیدا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ اونچا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماری ہے، اصل بات وہ سامنے آ رہی ہے۔ جو سماج کے اندر جو بیماری جڑ پکڑ رہی ہے اور جس کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے اندر جو لڑائی لگ رہی ہے، ساس بہو کے اندر جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کس ناسور بیماری کی وجہ سے، کس مہلک اور خطرناک وبا کی وجہ سے۔ وبا اور بیماری خطرناک چیز یہی ہے کہ سنی سنائی باتیں ہم سن کر اس طرح سے اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، اپنی خوش و خرم والی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو جو واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اس واقعہ کے ذریعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ صرف سنی سنائی ہوئی باتوں پر کان رکھ کر ہم آگے کے بارے میں فیصلہ نہ کریں۔ میں نے عرض کیا، آج جو خاندان تباہ ہو رہی ہیں دوسرے کی باتیں سنا کر کہ فلاں نے اس طرح سے ان کے بارے میں کہا اور سننے والے نے سنا اور فلاں کے کان میں وہ بات ڈال دی، فلاں کے گھر میں وہ بات لگا دی، چنگاری لگا دی، آگ لگا دی، اور صرف سنی ہوئی باتوں کی وجہ سے خاندان تباہ برباد ہو گئے۔ ساس کی بات بہو کو، بہو کی بات ساس کو، اور اس طرح سے نند کی بات بھاوج کو، بھاوج کی بات نند کو، اور اس طرح سے جو ہمارے معاشرے کے اندر گھریلو خاندان میں جو جھگڑے جھمیلے ہوتے ہیں، یہ صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے۔ لہذا اگر ہمارا مزاج بن جائے، ہماری طبیعت بن جائے کہ ہم جو باتیں سن رہے ہیں یہ باتیں صحیح ہے یا نہیں، یہ باتیں درست ہے یا نہیں، یہ کہنے والے صحیح ہے یا نہیں۔ آج ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جو جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، جتنے بھی بگاڑ ہو رہے ہیں اور جتنے بھی گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاق کی نوبت آ رہی ہے یا اور جو بھی دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہے، صرف سنی سنائی باتوں کے لیے۔ مرد سے 2 قدم ہماری عورتیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کا کام ہی کچھ نہیں ہے، صرف سننا اور سنا کر دوسرے کے یہاں لگانا ہے اور پھر خاموش ہو جانا ہے۔ اپنے گھر کی فکر نہیں، دوسروں کی فکر ہوتی ہے، کون جا رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، کون کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر، یہ ساری باتیں لے کر پھر دوسروں کے اندر لگانا اور پھر خاندان کو تباہ ہونا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایک خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگر ہمارا مزاج بن جائے، ہماری طبیعت بن جائے کہ جو باتیں کہی جا رہی وہ باتیں بالکل صحیح ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں، اس کے بعد اگر ہم فیصلہ کریں، اس بات کو کان پر لیں، دل پر لیں، تو پھر ہمارے معاشرے اس بیماری سے بالکل معاشرہ پاک ہو جائے گا، سماج بالکل بیماری سے پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ پھر یہ لڑائی جھگڑے جھمیلے، پریشانیاں، گھر کا برباد ہونا، خاندانوں کا اجڑنا، ایک دوسرے کے خاندان کے اندر جو مدتوں سے، عرصوں سے جو لڑائی جھگڑے ہیں اور اس طرح سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا تک گوارا نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے قریب آنا تک پسند نہیں کر رہے، یہ ساری بیماری، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔
تو اس طرح سے ایک سنی سنائی باتوں کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بھی اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر بھی اثر ہوا، صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے۔ ایسے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر حضرات علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بالکل سچا اور پکا سچ برحق واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں، یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ میں آپ کی بیویوں میں سے سب سے چھوٹی بیوی، پوری کائنات کی ماں، پوری امت کی ماں، قیامت تک رہنے والی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جنگ میں شریک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جب جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو مدینے سے ابھی کچھ فاصلہ دوری پر رات کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر رات گزارنے کا ارادہ فرمایا، لہذا قافلہ وہیں پر پڑاؤ ڈال دیے، قافلے والوں وہیں پر ٹھہر گئے، رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح پہلی پہر میں، یعنی صبح سویرے یہاں سے کوچ کر جائیں گے، یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال مدینے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جماعت کے ساتھ ایک مقام پر رک گئے، ٹھہر گئے، اور جب صبح ہوئی تو قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پالکی تھا، اونٹ پر سوار ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے پالکی کی شکل میں، جب وہاں پر رکے صحابہ کرام ٹھہر گئے تو ان کی جھولی کو اور پالکی کو اونٹ سے یعنی کجاوے سے نیچے اتار کر زمین پر رکھے، اور صبح کے وقت ان کو ضرورت پیش آ گئی، قضاء حاجت کا مسئلہ پیش آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے قافلے سے کہیں دور باہر نکل گئے۔ اس زمانے میں تو اتنی روشنی کا، لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک گلے میں جو ہار تھا، موتیوں کا ایک ہار تھا، جب اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تو کسی وجہ سے وہ ہار ٹوٹ گیا، اور جو ہار میں موتی تھے، قیمتی موتی تھے، وہ موتی بکھر گئے۔ تو اس موتی کی تلاش میں، جمع کرنے میں وقت لگ گیا۔ یہاں جو قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، یہ قافلہ جب وقت آیا کوچ کرنے کا، روانہ ہونے کا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور جو لوگ اس پالکی کو، کجاوے کو اونٹ پر رکھنے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے رکھ دیا۔ معلوم نہیں ہوا کہ اس میں آدمی ہے یا نہیں، سواری ہے یا نہیں، سوار ہے یا نہیں، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھی، کم وزن تھی، لہٰذا لوگوں نے خیال نہیں کیا کہ اس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے یا نہیں۔ موجود سمجھ کر انہوں نے کجاوے کو اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاش کرنے کے بعد جب اس مقام پر پہنچی، اس جگہ پر آئی، تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں خیال کیا، اگر میں پیچھے جاؤں تو ہو سکتا ہوں کہ راستہ بھٹک جاؤں یا کہیں اور مقام پر چلے جاؤں، بہتر ہے کہ اسی مقام پر ٹھہر جاؤں، اسی جگہ میں رک جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر ہوگا اور پتہ چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدمی کو دوڑائیں گے، تلاش کرنے کے لیے اسی مقام پر بھیجیں گے۔ تو بہرحال یہ سوچ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر شال بچھا کر اوڑھ کر سو گئی۔ اتفاق سے نیند بھی، آنکھ بھی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ قافلے کے پیچھے روانہ ہونے سے کے بعد ایک آدمی کو مقرر کیے تھے تاکہ قافلہ روانہ ہونے کے بعد پیچھے پیچھے آدمی آئے اور جہاں پر قافلہ ٹھہرا تھا وہاں پر اگر کسی کی چیز کوئی پڑی ہو یا چھوٹ گئی ہو رہ گئی ہے تو پیچھے والا آدمی اس کو اٹھا کر اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ تو اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صفوان ابن معطل نامی صحابی کو مقرر فرمایا تھا، متعین فرمایا تھا۔ قافلہ روانہ ہو کر وہ چلا گیا۔ بعد میں جب قافلے کے پیچھے جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاتون یہاں پر پڑی ہے، دور سے نظر پڑی۔ جب قریب آئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر نظر پڑی۔ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رکھا تھا، لہٰذا پہچان گئے، اور پہچاننے کے بعد فوراً بے ساختہ ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نکلے بلند آواز سے۔ جب زور سے الفاظ نکلے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشیار ہو گئی، بیدار ہو گئی۔ پھر حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سواری تھا، اونٹ تھا، اونٹ کو سامنے لایا، کچھ کہے بغیر، کچھ پوچھے بغیر، کچھ سوال کیے بغیر اونٹ کو لانے کے بعد سامنے بٹھائے، اور اس طرح سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پر سوار ہو گئی، اور پھر یہ اونٹنی کے جو مہار ہے، نکیل ہے، یہ پکڑ کر یہ صحابی رسول جا رہے ہیں، اور اس طرح سے پھر اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ جب منافقوں نے، کمزور ایمان والوں نے جب دیکھا تو پھر ایک ہنگامہ ہوا، ایک شور ہوا۔ میں نے کہا جس طرح سے سنی سنائی باتوں کی وجہ سے پھر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، ایک شور شرابہ ہو گیا، پھر چین گوئیاں شروع ہو گئی، اور ایسی باتیں پھر سامنے آنے لگی، ایسے الفاظ زبان سے نکلنے لگے جو کسی صاحب ایمان کے لیے زیب نہیں دیتے ہیں، مناسب نہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال وہ واقعہ پورا کیا ہے، اور پھر جو منافقین کا جو گروہ تھا ابی ابن خلف، اور جو ان کے ماننے والے تھے، چیلے تھے، اور اسی طرح سے ایمان والوں میں سے جو ابھی جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، کمزور ایمان تھا، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے گھرانے پر کس طرح سے الفاظ کے، ان کے بارے میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلے جمعے میں بات سامنے آ جائے گی۔ تو بہرحال میرے محترم، یہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا اور پھر اسے کان میں لینا، اور اس کی وجہ سے پھر خاندان برباد ہونا، تباہ ہونا اور خاندان اجڑنا، یہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایک بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑا یہ مرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے سے ہر برائی کو ختم عطا فرمائے، اور جو خاندان جو اجڑ رہے ہیں، اور گھرانوں کے اندر جو چین سکون ختم ہو جا رہے ہیں، اور اس طرح سے آپس میں جو لڑائیاں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، یہ ساری بیماریاں، ساری وبا، ساری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے سے ختم عطا فرمائے۔ معاشرے کا چین سکون، راحت و اطمینان اللہ تبارک و تعالی لوٹا دے، واپس کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو چین سکون کی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔